السلام علیکم دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ: اور سلیمان کے لیے کسی مہم کے سلسلے میں اس کے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی جماعت بندی کر دی گئی، یہاں تک جب وہ چیونٹیوں کے ایک وادی پر پہنچے تو ایک چیونٹی بول اٹھی: چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کلام خدا ہے۔ آج جدید ٹیکنالوجی کے دور میں تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ قرآن حقیقتاً حقائق پر مبنی کتاب الہی ہے۔ قرآن کریم میں جو اللہ نے چیونٹیوں کے بارے میں بتایا ہے، کس طرح اس کا سائنس نے اعتراف کیا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قرآن اور سائنس سے چیونٹیوں کی طرز زندگی اور ان کے بارے میں وہ معلومات جس سے آپ بعض ناظرین ناواقف ہوں گے۔ ناظرین، چیونٹیوں کے رہن سہن کا طریقہ کافی حد تک انسانوں کی طرز زندگی سے مشابہت رکھتا ہے۔ حشرات میں سب سے زیادہ معاشرت پسند چیونٹی ہے۔ چیونٹیوں میں ایسی بھی بستیاں موجود ہوتی ہیں جہاں خیاطی، کاشتکاری اور مویشی پروری جیسے کام بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو جان کر یہ حیرانگی ہوگی کہ چیونٹیاں جنگ سے بھی دوچار ہوتی اور کرتی رہتی ہیں، بستیوں میں رہتی ہیں، ان کے معاشرتی ڈھانچے کا مطالعہ دلچسپی سے خالی نہیں۔ ان میں قربانی دینے کی صلاحیت ہم انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ان میں امیر و غریب کی جنگ یا درجہ مرتبہ کے حصول جیسی کوئی چیز نہیں، جو انسانی معاشروں کا خاصہ ہے۔ واشنگٹن کے کارنگی انسٹیٹیوٹ کے صدر ڈاکٹر کیرل پی ہینگسن نے برملا اعتراف کیا ہے کہ 60 برس سے جاری تحقیق کے بعد میں چیونٹیوں کے مفصل سماجی رویے کو بچشم حیرت دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے بو اور اعضاء کی زبان کا ایک پیچیدہ نظام واضح کر رکھا ہے جو انہیں مکمل ابلاغ فراہم کرتا ہے۔ چیونٹیوں کی بڑی بستیوں کی ایک مثال افریقہ کے ایشیکاری ساحل پر فارمیکا چیونٹی کی آبادیاں ہیں۔ ان میں سے ایک بستی کوئی 2.7 مربع کلومیٹر پر محیط ہے، جس میں تقریباً 45,000 گھراندے ہیں جو باہم منسلک ہیں۔ اس بستیوں میں 10,80,000 ملکہ اور کوئی 30 کروڑ 60 لاکھ کارکن چیونٹیاں ہیں۔ چیونٹیوں کی ذات پات، جی ہاں دوستوں، ان میں بھی ذات پات موجود ہوتی ہیں۔ ان کی 3 بڑی ذاتیں ہیں۔ پہلی ذات ملکوں اور ان نروں کی جو نسل کشی کا کام کرتی ہیں۔ دوسری ذات سپاہی چیونٹیوں پر مشتمل ہوتی ہے، یہ بستیوں کو دیکھ بھال اور نئی رہائش گاہ کی تلاش کرتی ہیں۔ تیسری ذات کارکن چیونٹیوں کی ہے، یہ بانجھ مادائیں ہوتی ہیں، ان کا کام چیونٹیوں کی دیکھ بھال اور بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ چیونٹیوں کی بستی کا نظام۔ معزز ناظرین، چیونٹیوں کی تقسیم کار کے لحاظ سے مختلف شعبے پائے جاتے ہیں۔ فضائی دفاعی نظام۔ جب چیونٹیوں کے سب سے بڑے دشمن حملہ ور ہوتے ہیں تو لڑاکا چیونٹیاں پشت کے بل الٹی لیٹ کر بستی کے سوراخوں سے اوپر پرندوں کی طرف تیزاب فائر کرتی ہیں۔ گرین ہاؤس۔ جنوبی رخ کے اس خانے میں ملکہ چیونٹی کے انڈے رکھے جاتے ہیں۔ مرکزی دروازہ اور بغلی دروازے۔ ان دروازوں پر چوکیدار چیونٹیاں متعین ہوتی ہیں۔ مردہ خانے۔ اس خانے میں چیونٹیاں اناج کے دانوں کے غیر استعمال شدہ خول اور مردہ چیونٹیوں کے جسم رکھتی ہیں۔ محافظوں کا کمرہ۔ اس کمرے میں سپاہی چیونٹیاں 24 گھنٹے تیار رہتی ہیں، خطرے کی صورت میں فوراً جوابی عمل کرتی ہیں۔ بیرونی حاجز تہ۔ عمارت کی بیرونی دیوار گھاس اور چیونٹی اور چھوٹی ٹہنوں سے بنائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے موسمی اثرات عمارت کے اندرونی ماحول پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ بچوں کی پرورش کا خانہ۔ اس کام پر متعین چیونٹیاں ایک سفید میٹھی رطوبت پیدا کر کے جسم میں جمع رکھتی ہیں، بوقت ضرورت پیٹ کو اپنے انٹینا سے چھید کر بچوں کو کھلاتی ہیں۔ گوشت کا ذخیرے کا خانہ۔ مکھیاں، جھینگر، دشمن چیونٹیاں اور دوسرے حشرات کو ہلاک کرنے کے بعد اس کھانے میں رکھا جاتا ہے۔ اناج کھانا۔ چیونٹیاں اناج کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو کتر کر چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل کرتی ہیں، یہ موسم سرما میں بطور ڈبل روٹی استعمال ہوتے ہیں۔ لاروا کی دیکھ بھال کا خانہ۔ اس جگہ لاروا کے خاص چیونٹیاں اپنے لاب دہن لگاتی ہیں جس میں اینٹی بائیوٹک مرکبات شامل ہوتے ہیں، اس طرح سے ان کے بیمار ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ سردیوں کا خانہ۔ سرمائی نیند سونے والی چیونٹیاں اس خانے میں نومبر سے مئی تک سوتی رہتی ہیں۔ شاہی کمرہ۔ اس میں ملکہ انڈے دیتی ہے، اسے کھلانے اور صفائی کے ذمہ دار کارکن اس جگہ ملکہ کے ساتھ قیام کرتے ہیں۔ چیونٹیوں کی جسامت۔ نیشنل جغرافک کی ایک اشاعت میں بتایا گیا ہے کہ ہر چیونٹی چھوٹی ہو یا بڑی، ان کے دماغ میں حسی اعضاء کا ایک نظام ہوتا ہے جو کئی ملین کے حساب سے کیمیائی اور بصری پیغام وصول کرتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اس کا دماغ 5 لاکھ اعصابی خلیوں سے مل کر بنا ہے۔ اس کی آنکھیں بھی 1 سے زیادہ عدسوں سے مل کر بنی ہیں۔ سر سے نکلے ہوئے بال یعنی انٹینا وہی کام کرتی ہیں جو انسانی انگلیوں کی پوریں اور ناک کرتی ہیں۔ منہ کے نیچے دہانہ کے اندر ابھار ذائقہ محسوس کرتے ہیں، اس کے بال کسی چیز کے ساتھ مس کر کے اسے پہچانتے ہیں۔ یاد رہے، چیونٹی کا جسم 2 سے 3 ملی میٹر ہوتا ہے، پر جسم 5 لاکھ خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے جو انسانی جسم کا صرف 10 لاکھواں حصہ ہے۔
معزز ناظرین، 3 ملی میٹر کی چیونٹی میں 5 لاکھ خلیوں کا نظام دراصل ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں مرنے کے بعد کس طرح انسان کی ہڈیوں کو جوڑا جائے گا اور کس طرح واپس زندہ کیا جائے گا۔ بے شک خالق کائنات نے عقل والوں کے لیے نشانیاں چھوڑی ہیں۔ چیونٹیوں کی پیغام رسائی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ لوگوں کو قرآن کریم کی ایک آیت بتائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ چیونٹیاں ایک دوسرے کو اطلاع دیتی ہیں۔ سائنسی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ چیونٹیوں کے مابین پیغام رسائی کیمیائی مادوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ ان کیمیائی مادوں کو 2 بڑی قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک فیرومین، دوسرا ایلومینز ہیں۔ چیونٹیوں کے مابین اینٹینا زبان بھی موجود ہے، لیکن اس زبان کا استعمال محدود ہے۔ چیونٹیاں بذریعہ آواز بھی پیغام رسائی کرتی ہیں۔ ان میں 2 طرح کی آوازوں کو استعمال کیا جاتا ہے، ایک آواز تھپتھپاہٹ نما ہے، دوسری تیکھی آواز ہوتی ہے۔ امریکہ کی کارپینٹر چیونٹیاں یا بڑی چیونٹیاں اپنا سر پیٹ لکڑی کے کمروں کے دیواروں سے ٹکرا کر 20 سینٹی میٹر تک پیغام بھیج سکتی ہیں۔ اگر جسامت کے تناسب سے دیکھا جائے تو چیونٹیوں کے لیے 20 سینٹی میٹر انسانی حساب سے تقریباً 60 سے 70 میٹر تک ہوتا ہے۔ ایک اور سائنسدان پروفیسر رابرٹ ہیکلنگ نے بھی چیونٹیوں کے متعلق برسوں تحقیق کے بعد ان کی آواز کو ریکارڈ کیا ہے۔ چیونٹیوں کی یہ آوازیں انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں اور اس نے اپنی اس تحقیق کو 2006 میں شائع ہونے والی میگزین جورنل ساؤنڈ اینڈ وائبریشن میں شائع کیا ہے۔ چیونٹیوں کی نسل اور ان کی بقا۔ ناظرین، چیونٹیوں کو ان کی طرز زندگی اور جسامت کے لحاظ سے تقریباً 12,000 مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نر چیونٹیوں کی زندگی مختصر ہوتی ہے، ان کا کام صرف بالغ ہونے پر ملکہ کے ساتھ ملاپ کرنا ہے۔ تمام کارکن چیونٹیاں مادہ ہوتی ہیں۔ چیونٹیوں کا زیادہ تر ملاپ ہوا میں ہوتا ہے۔ ملکہ چیونٹی کو پر ہوتے ہیں، جسے ملکہ زمین پر اترتی ہے تو 5 سے 6 نر اس کے ارد گرد دوڑنے لگتے ہیں۔ جب ملکہ ضرورت کے مطابق تخم اکٹھے کر لیتی ہے تو ایک خاص ارتعاشی اشارہ دیتی ہے۔ اس اشارے سے نر کو ملکہ کی روانگی کا پتہ چل جاتا ہے۔ ملکہ کے رخصت ہونے کے بعد نر چند گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ ایک آدھا دن زندہ رہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ملکہ چیونٹی کے اندر تخم بینک موجود ہوتا ہے۔ اس کو سپرما تھیسا کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں تخم سالوں سے پڑے اپنی باری کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ مطلب انسان نے گزشتہ 25 سال میں انتہائی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے بعد جو سپرم بینک بنائی ہے، انہیں چیونٹیاں لاکھوں سال سے استعمال کر رہی ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ کی تخلیق باکمال، بامثال اور انسانی ذہن کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ دعا کے ساتھ خدا حافظ کہ اللہ ہم سب کو توفیق سجدہ عطا کرے۔ اللہ نگہبان۔